اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمته ذلک الفوز المبین۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان توحید پرست ہو اور نیک عمل کرتا ہو اس کے لیے جنت ہے۔ دیکھیے فاما الذین آمنوا، پس رہا جن لوگوں نے ایمان لایا، یعنی کہ توحید پرست۔ آپ بولتے ہیں کہ میں توحید پرست ہوں، میں بولتا ہوں کہ میں توحید پرست ہوں، تو توحید پرست ہونے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرنا ہے، ساتھ میں ہم کو نیک کام کرنا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا دو مطلب ہے، ایک جو واجب ہے اس پر عمل کریں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو واجب ہے اس پر عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ جو مستحبات، جیسے کہ مسواک کرنا ہے، جیسے کہ مستحب کام جو ہے نا اس پر بھی ہم کو عمل کرنا ہے۔ 12 رکعت سنت ہے، یعنی کہ جو بھی مستحب ہے، چاش کی نماز ہے، اسی طرح تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، صدقہ و خیرات ہے، نفل حج ہے، نفل عمرہ ہے، یعنی کہ جو بھی انسان واجب کرنے کے بعد مستحب بھی کرے، واجب بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ مستحب بھی کرتے ہیں۔ مستحب کا مطلب نفل نماز ہے، نفل روزہ ہے، نفل حج ہے، نفل زکوٰۃ ہے، مطلب صدقہ و خیرات ہے۔ اگر یہ کام کریں گے فَيُدْخِلُهُمْ، اللہ آپ کو داخل کرے گا، ربهم، آپ کا رب آپ کو داخل کرے گا، فی رحمتی، اپنی رحمت میں۔ اللہ کی رحمت کون ہے؟ جنت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت، یعنی کہ اپنی جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو داخلہ دے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، ذَلِكَ، یہ جو چیز ہے جو اللہ آپ کو جنت میں داخلہ دے گا، یہ الفوز، یہ کامیابی ہے، فوز یہ کامیابی ہے، المبین، کھلم کھلا، یعنی کہ واضح کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کہ دنیا میں انسان بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اصل کامیابی کیا ہے؟ جنت میں داخلہ ہونا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اللہ نے کہا کہ جہنم سے بچا کر آپ کو جنت پہ داخلہ دیا گیا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس دنیا میں سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اگر آپ نیک کام کریں گے، توحید پر رہیں گے اور نیک کام کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ دے گا۔ اس کے بعد آیت 32 میں اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں، یہ کافر جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی، یہ کافر کیا کرتے ہیں؟ تکبر سے ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جب ایک کافر کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن کافر پھر بھی ایمان نہیں لاتا ہے، ایک کافر ایک مجرم قوم ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کہتی، دیکھیے آیت 32 میں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس رہا جن لوگوں نے کفر کیا، افلم تکن، کیا، فا پس، لم نہیں، تکن تھی، کیا نہیں تھا، آیتی میری آیتیں، تتلا جو تلاوت کی جاتی ہے، علیکم تم پر، یعنی کہ عربی زبان میں ایک ہوتا ہے کہ لفظ کا معنی، ایک ہوتا ہے کہ اس سے کیا بتایا گیا ہے، یہ زیادہ ہے عربی زبان میں۔ اگر آپ لفظ کے معنی چلیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ کیا ایک کافر میری آیتیں تم پر تلاوت کی نہیں جاتی؟ آج جیسے کہ آج کافروں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا، وہی مطلب اس آیت کا۔ وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک کافر، کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی دنیا میں؟ افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، ایک کافر کیا میری آیتیں، میری قرآن کی آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھی، تم سنتے تھے، لیکن فاستکبرتم، ایک کافر تم کفر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، فاستکبرتم یعنی کہ تم تکبر کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، وکنتم قوما مجرمین، اس وجہ سے ایک کافر تم مجرم قوم ہے، ایک کافر تم جو ہے نا مجرم قوم ہے، مجرمین مجرم قوم ہے۔ جہاں تک قرآن میں مجرم کا جو لفظ ہے کافروں کے لیے استعمال ہو کر ہے، قرآن میں آپ دیکھیں سورہ مطففین کے اندر ان الذین اجرموا کانوا، اجرموا مطلب مجرم، کون ہے؟ کافر ہے۔ وکانوا قوما مجرمین، کون ہے؟ کافر۔ مجرم کا مطلب قرآن میں کافروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ آیت 32 میں یہ بات بتاتے ہیں کہ کافر تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، تم کو دین کی دعوت دیا جاتا تھا، لیکن تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، تو اس وجہ سے تم جو ہے نا ایک مجرم قوم ہیں۔ جب کافروں سے کہا جاتا، وَإِذَا، جب قیل کہا جاتا ہے، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے حق ہے،
یعنی کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ قیامت آئے گی یہ حق ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ نے آپ سے وعدہ لیا ہے، مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ جو نا قیامت آئے گی، یہ کنفرم ہے. والساعہ، اور قیامت لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ قیامت ضرور بضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. والساعہ، اور قیامت لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو نا ضرور بضرور جو ہے نا قیامت آئے گی. لیکن جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ جو نا دیکھیے بھائی قیامت آئے گی، قیامت حق ہے، سچ ہے، قل تم، اے کافر تم کہتے تھے ما ندری، ہم نہیں جانتے تھے کہ مساء قیامت کیا ہے. یعنی کہ جیسا کہ آج آپ جو ہے نا کسی کافر کے پاس جا کے بولو کہ دیکھیے قیامت آئے گی، کافر کیا بولتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، میں اس پر ایمان نہیں لاؤں. وہی اللہ نے کہا قل تم، اے کافر تم بولتے تھے نا ما ندری، ہم نہیں جانتے تھے کہ مساء قیامت کیا ہے. یہی کافر کیا بولتا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ قیامت ہے کہ نہیں کی. وہی اللہ نے کہا ما ندری، کافر بولتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے. اتنا ہی نہیں، کافر یہ بولتا تھا کہ میں قیامت پر ایمان نہیں لاؤں گا، بلکہ ساتھ میں کافر کیا بولتا ہے، ان نظن الا ظنا، ہاں میں اسے گمان کرتا ہوں، بس ایسا ایک گمان ہے، بس ان نظن الا ظنا، ایک گمان ہے، بس ہم گمان نہیں کرتے ہیں، نظن ہم ایک اس طرح گمان کرتے ہیں، لیکن وما نحن بمستيقنين، ہم یقین نہیں رکھتے. کہ کافر بولتا ہے کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ قیامت حق ہے، کافر بولتا ہے کہ ما ندری مساء، ہم کو معلوم نہیں کہ قیامت کیا ہے، ہاں لیکن ایک گمان ہے لوگوں کا، ان نظن الا ظنا، لوگ گمان کرتے ہیں اس طرح. لیکن کافر کہتا ہے کہ وما نحن، نہیں ہیں ہم، بمستيقنين، یقین رکھنے والے، جیسا کہ میں ہی آپ ہی یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گا، کنفرم یقین رکھتے ہیں. لیکن کافر بولتا ہے کہ وما نحن بمستيقنين، ہم یقین نہیں رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں. وما نحن بمستيقنين، یعنی کہ آیت 32 جو ہے نا آسان ہے. جب اللہ کا جو وعدہ ہے وہ کیا ہے کہ قیامت آئے گا، سچ ہے، جب یہ کافروں سے بتایا جاتا ہے تو کافر بولتا ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں، بس لوگ اس طرح گمان کرتے ہیں. لیکن کافروں نے یہ بھی کہا کہ جو نا ہم یقین بھی نہیں رکھتے ہیں قیامت پر، ہم جو نا قیامت پر یقین بھی نہیں رکھتے ہیں. اچھا جب قیامت قائم ہوگی، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، وَبَدَا لَهُمْ، ظاہر ہو جائے گا، لہم کافروں کے لیے، السیئات ان کی برائی، ما عملو جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی کہ کافر جو عمل کرتا ہے وہ برائی کل قیامت کی ان کافروں کے لیے ظاہر ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا کافروں کے. یعنی کہ آج جو کافر جو برائی کرتا ہے اسے نہیں دکھتا ہے، کل قیامت کی اس کو نظر آ جائے گا یہ برائی. وہی اللہ نے یہاں فرمایا وَبَدَا لَهُمْ، بدا مطلب ظاہر ہونا، ظاہر ہو جائے گا کافروں کے لیے، سیئات برائی، ما عملو جو وہ عمل کرتا ہے. کیسا ظاہر ہوگا؟ آپ سورہ دہر پڑھیے. سورہ دہر میں اللہ نے کہا کہ جنا فوقاهم الله انا نخاف بربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة مستطيرا کا جو لفظ آتا ہے سورہ دہر میں، مستطیرہ، یعنی کہ یہ جو آسمان و زمین پر برائیاں جو ہے نا نظر آئے گی کافروں کو. کافر کل قیامت کی جو ہے نا اپنی برائیاں جو ہے نا آسمان و زمین پر برائی دیکھے گا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کل کافر قیامت کی نہ آئے گا، اپنی برائیوں کو دیکھے گا جو وہ عمل کرتا ہے. وحاق بہم، اس کو گھیر لے گی ان کو، یعنی کہ جہنم کا عذاب ان کو گھیر لے. حاقہ مطلب گھیرنا، یعنی کہ چاروں طرف کافروں کو جہنم کا عذاب گھیرے گا. کیوں گھیرے گا؟ ما کانو، جس کا وہ بہی یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اس دنیا میں کافر مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، دین کا، قرآن کا، رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. ما کانو بہی مستہزئ، جس کا وہ کافر مذاق اڑاتے تھے، جس کے بدلے ان کو نارے جہنم جو نا پورا چاروں طرف جو نا جہنم ان کو گھیر لے گا. وہی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں کہ 33 میں تین باتیں ذکر ہیں. یہ ایک، کافر اپنی برائیوں کو دیکھے گا کل قیامت کے دن، اس کی برائی آسمان و زمین پر جو نا گھیرا ہوا ہوگا. دوسرا، کل کافروں کو جہنم گھیر لے گا چاروں طرف سے، چاروں طرف سے جہنم گھیر لے گا. تیسرا، کیوں جہنم گھیرے گا؟ کیونکہ اس دنیا میں نبی کا، دین کا، رسول کا جو نا مذاق اڑاتے تھے. اچھا اس کے بعد آیت 4 میں وقیلا، کہا جائے گا کافروں سے قیامت کے دن، الیوم، آج کے دن،
اے کافر آج کے دن ننساکم ہم تم کو بھول گئے. کل قیامت کی انہی کافروں سے کہا جائے گا اے کافر آج ہم بھول گئے تم کو. کما جیسا کہ نسیتم جیسا کہ تم بھول گئے. اے کافر تم بھول گئے لقاء یومکم. لقاء مطلب ملنا. ان یومکم اس دن سے. ہادا یعنی کہ جس طرح کافر تم قیامت کو بھول گئے تھے اس دنیا میں اسی طرح ہم قیامت کی تم کو بھول گئے. آج کافروں سے پوچھو قیامت ہے کیا, کافر بولتا ہے کہ نہیں. جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کافروں کا جو عقیدہ ہے کہ وما یہلکنا الا الدہر, یعنی کہ 30 پر 6000 سال کے بعد دوبارہ ہم پیدا ہوں گے, پھر مر جائیں گے, پھر 30 پر 6000 سال کے بعد ہم پیدا ہوں گے. کافر قیامت پر ایمان نہیں لاتا تھا. تو اللہ نے کہا کہ جو نا ایک کافر جس طرح تو بھول گیا دنیا میں مجھے اس طرح میں بھی تجھ کو بھول گیا, آج چل جا جہنم. اس کے متعلق ایک حدیث ہم کو ملتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے, ایک کافر کو بولیں گے کہ کافر کیا میں نے تجھ کو بیوی نہیں دی تھی, میں نے تجھ کو اس دنیا میں شادی کیا تھا, میں نے تجھ کو اس دنیا میں مال دیا تھا, میں نے تجھ کو اس دنیا میں اولاد دیا تھا, میں نے دنیا میں تجھے صحت دیا تھا, کیا تو قیامت پر ایمان نہیں لاتا تھا؟ تو کافر بولے گا کہ نہیں. کافر بولے گا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جس طرح تو دنیا میں مجھے بھول گیا آج میں تجھے بھول گیا, چل تو جہنم, چل تو جہنم. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو جو نا جہنم میں پھینک دیں گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ, تمہارا ٹھکانہ اے کافر تمہارا ٹھکانہ جو ہے نا النار جہنم ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا, تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں. جب بھی جہنم کا لفظ آئے ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. یعنی کہ آیت 4 میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کل کافروں سے کہا جائے گا کہ کافر اللہ نے تجھ کو سب کچھ دیا, تو نے دنیا میں اللہ کو بھول گیا, تو اسی طرح اللہ نے تجھے اس قیامت کی تجھے بھول گیا, چل تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. پھر کافر جہنم میں رہے گا, کافروں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ ذالکم, یہ وہ دن ہے. اچھا اللہ نے جہنم میں کیوں پھینکا کافروں کو؟ ذالکم, اس وجہ سے. ذالکم کیوں اللہ نے کافروں کو جہنم میں پھینکا؟ بِأَنَّكُمْ, بے شک تم اے کافر تم اتخذتم, تم بنا لیتے ہیں, تم بناتے ہیں آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کا, قرآن کا, ہزوا, مذاق. اے کافر تم جب اس دنیا میں تھے تو مذاق اڑاتے تھے قرآن کا, دین کا, داڑھی کا. اے کافر تم اس دنیا میں دین کا مذاق اڑاتے تھے, نبی کا مذاق اڑاتے تھے, صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے. یعنی کہ اللہ نے کافروں کو جہنم میں کیوں ڈالا؟ ذالکم, اس وجہ سے, بِأَنَّكُمْ, بے شک تم اتخذتم, بنا لیا آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کا, ہزوا, مذاق. اے کافر تم جو ہے نا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا, اس وجہ سے اللہ نے تم کو جو ہے نا جہنم میں پھینک دیا. اور وغرتکم, تم کو دھوکے میں ڈال دیا الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی. یہ دنیاوی زندگی کافروں کو دھوکے میں ڈال دیا. کافر کیا سمجھتی کہ ہمیشہ ہمیشہ میں اس دنیا میں رہوں گا؟ نہیں, سب کو اس دنیا سے ختم ہونا ہے. وغرتکم الحیات الدنیا, اے کافر تم کو دھوکے میں ڈال دیا اس دنیاوی زندگی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فالیوم, آج کے دن, اے کافر لا یخرجون منہا, لا نہیں, یخرجون نہیں نکالا جائے گا, منہا اس سے. اے کافر آج تم جہنم سے نہیں نکل سکتے. اے کافر آج یا اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ تم جہنم میں رہیں گے, کبھی جہنم سے نہیں نکل سکتے. اچھا, ولا هم یستعتبون, لا نہیں, ہم ان کو, یستعتبون, یستعتبون کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی غلطی کرتا ہوں, میں آپ سے آ کے بولتا ہوں کہ نہیں میں اس وجہ سے ایسا ایسا ہوا, مطلب ریزن بتاتا ہوں. کوئی عذر بولتا, دیکھیں میں اس وجہ سے جو نا, میں جیسے کہ میں چھٹی لے لیا کلاس سے, میں بولتا ہوں نہیں میں بیماری کی وجہ سے میں نے چھٹی لے لیا, بخار کی وجہ سے میں نے چھٹی لے لیا. عذر پیش کرتا ہوں, ریزن پیش کرتا ہوں. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اللہ کوئی ریزن بھی پیش کرنے کی قبول نہیں کریں گے. کافروں کا کوئی ریزن بھی قبول نہیں کیا جائے گا. جب کافروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا, کافر بولیں گے کہ نہیں غلطی سے ہو گیا, ہم نہیں ہم معلوم نہیں تھا, فلاں فلاں ریزن پیش کریں گے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اللہ کافروں کا کوئی ریزن قبول نہیں کریں گے, کوئی عذر قبول نہیں کریں گے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, جیسا کہ سورہ قیامہ کے اندر ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا, کافر عذر پیش کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ عذر قبول نہیں کرے گا. وہی معنی ہے وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ,
کافر عذر پیش کریں گے، نہیں ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم دنیا میں جو ہے نا اسلام کو نہیں پہچانتے، فلاں فلاں عذر پیش کریں گے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اللہ کافروں کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا. پھر سورہ جاسیہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، بس ساری تعریف اللہ ہی کے لیے. جب آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں بلکہ ساری تعریف اللہ کے لیے، آپ کچھ بھی کرو آپ کا کچھ نہیں، سب اللہ تعالیٰ کا ہے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ. آپ جو ہے نا بہت بڑی بلڈنگ بنتی ہیں، آپ بولتی ہیں کہ میں نے بنا، نہیں، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ ہی کے لیے. آپ کی تعریف نہیں، اللہ ہی کی تعریف ہے، سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ بہت زیادہ علم والے ہیں، کس نے آپ کو علم دیا؟ اللہ نے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ. آپ بہت اچھے ٹیلنٹ والے ہیں، کس نے آپ کو ٹیلنٹ دیا؟ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ. بس تعریف اللہ کے لیے، اپنی تعریف نہیں کرنا ہے. ہاں میں اتنا ٹیلنٹ والا ہوں، میں اتنا بڑا بلڈنگ ہے میرے پاس، اتنا نہیں، جائز نہیں انسان کے لیے. کسی انسان کو اپنی تعریف کرنا جائز نہیں. جس طرح شیطان نے کیا، انا خیر من، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کیونکہ آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا، مجھے تو آگ سے، کیونکہ آگ ہمیشہ اوپر ہوتی ہے تو میں اوپر رہوں گا، آدم ہمیشہ نیچے رہے گا، میں کیوں سجدہ کروں؟ شیطان نے کہا، اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا. اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا. یعنی کہ کبھی بھی انسان، آپ کچھ بھی ہو، آپ یہ مت بولو کہ میں، یہ جو میں کا جو لفظ ہے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. قارون نے کیا کہا تھا؟ انا قال انما اوتیته على علم عندي، میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کما، میں نے. اللہ نے قارون کو ہلاک کر دیا. فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں اللہ، نعوذ باللہ، میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ. اللہ نے ہلاک کر دیا. یعنی کہ آپ کچھ بھی ہو، آپ بولو کہ الحمدللہ، یہ سب اللہ کی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ مال بھی اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ جو آپ جو نعمت اللہ نے آپ کو دیا وہ چھین سکتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، بس ساری کی ساری تعریف اللہ ہی کے لیے. انسان کوئی کبھی بھی اپنی تعریف نہ کرے، میں فیصا، میں ویسا، میں ویسا، نہیں، جائز نہیں شریعت. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ. اچھا، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے، کیونکہ رب السماوات، آسمان کا بھی رب ہے وہ، ورب الارض، زمین کا بھی رب ہے. یہی رب آسمان کا بھی ہے، زمین کا بھی ہے. رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. عالمین، عالم کا جو معنی ہے اصل زبان میں، اللہ کے علاوہ جو ہے اس دنیا میں، تمام کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. عالمین کا جو اصل جو معنی ہے، اللہ کے علاوہ جو ہے اس دنیا میں، عرش ہے، اللہ کا کرسی ہے، آسمان، سب کچھ اسے بولتی ہے کہ عالمین. تمام کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کے لیے ہے تکبر. کبریا، تکبر اللہ ہی کے لیے ہے، میرے آپ کے لیے جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الکبریاء ردائی، تکبر میرے چادر ہے. تکبر اللہ کی چادر ہے. اگر آپ تکبر کریں گے گویا کہ اللہ کی چادر کو آپ کھینچتے ہیں، نعوذ باللہ. جو تکبر کرے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، ساری کبریائی، ساری عظمت اور ساری تکبر اللہ ہی کے لیے. فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین میں، یعنی کہ سب کا سب جو ہے نا تکبر اللہ ہی کے لیے ہے. وہو العزیز، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، اور حکیم، اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یعنی کہ سورہ جاسیہ الحمدللہ یہاں تک ہمارا ختم ہوا. یعنی کہ آج کے جو سبق کا جو خلاصہ ہے، آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، جو نیک لوگ توحید پرستی اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافر کیا میرے آیتیں تمہارے سامنے نہیں آئے؟ جب تمہارے سامنے میری آیتیں تلاوت کی جاتی تھی اس کے باوجود بھی تم تکبر کرتے تھے، تم ایمان نہیں لاتے تھے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 میں جب کافروں سے کہا جاتا ہے دیکھیے بھائی قیامت حق ہے، سچ ہے، کافروں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے قیامت. ہاں لوگ گمان کرتے ہیں قیامت ہے کر کے، لیکن ہم یقین نہیں رکھتے ہیں. کافر مذاق اڑاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے نا آیت 3 میں جس دن کافر اپنی برائیوں کو دیکھیں گے، آسمان و زمین پر ان کی برائیاں جو نہ رہے گی، تو یہی ایک کافروں پر جو نا جہنم کا عذاب گھیرا ہوا ہوگا، اور یہی کافر دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، اس کے بدلے اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا. پھر آیت 4 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے کافر، میں نے تجھ کو کھلایا پلایا سب کچھ کیا، تو کیوں مجھ پر ایمان نہیں لایا؟ جس طرح تو قیامت دنیا میں تو مجھ کو بھول گیا، آج قیامت کے دن بھی میں تجھ کو بھول گیا، چل تو جہنم میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم میں کیوں پھینکیں گے کافروں کو؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور دنیاوی زندگی
میں مگن رہتے تھے، یعنی کہ دنیاوی زندگی کو جو نا وہی دنیا سمجھ کے جو نا زندگی گزارتے تھے. اللہ نے کہا کہ اے کافر، آج کے دن تم کو جہنم سے کوئی نکال نہیں سکتا اور نہ ہی تمہارا کوئی عذر قبول کرے گا اللہ تعالیٰ. پھر تمام کا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے. پھر اس کے بعد تکبر اور کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے. وہ العزیز، اور اللہ تعالیٰ تمام پر غالب آنے والا ہے. اور الحکیم، اس کا جو بھی فیصلہ ہے، جو بھی حکمت ہے، وہ سب اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ نے کسی کو غریب بنایا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ نے آپ کو صحت دی، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یعنی کہ دنیا میں کچھ بھی ہو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ جاسیہ کی ہماری تفسیر یہاں تک ختم ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.